بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ستائش کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تیرا پاک نام بڑا مبارک ہے، تو بڑی عظمت والا ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی عبادت اور بندگی کا مستحق نہیں۔ خداوند مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق دے۔ میرے رب میری دعا قبول فرما لے۔ پروردگار، جس دن اعمال کا حساب ہو اس دن مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اپنے ایمان والے سبھی بندوں کو بخش دے۔ نماز ترک کرنا ایمان کے منافی اور کافرانہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے، یعنی کہ ایک مسلمان بندے کے اور کفر کے درمیان جو واحد فاصلہ ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اور کافر ہونے کے والے بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز دین کا ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے۔ پس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خلیل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بلا ارادہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانستہ اور عملہ نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ جس طرح ہر حکومت پر اس کی رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور رعایا جب تک بغاوت جیسا کوئی سنگین جرم نہ کرے ان کے حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے، اسی طرح مالک الملک حق تعالی شانہ نے تمام ایمان لانے والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کچھ خاص احسانات و انعامات کی ذمہ داری محض اپنے لطف و کرم سے لے لی ہے، جن کا ظہور انشاءاللہ آخرت میں ہوگا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بتایا ہے کہ دیدہ و دانستہ اور بلا ارادہ نماز چھوڑ دینا دوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ باغیانہ قسم کی ایک سرکشی ہے، جس کے بعد وہ شخص رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت خداوندی سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی باتوں کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔